کا شرف حاصل کیا سورہ احزاب کے 22ویں پارے کی آیت نمبر 50، 55، 56، 57 ہے۔ 5 اور 7 57 نمبر کی آیت ہے سورہ احزاب کی۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے آخرت میں ذلت کا عذاب تیار رکھا ہے۔ آیت سے متعلق تو ہم گفتگو آگے کریں گے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ابھی اس زمانے میں ساری دنیا میں ایک غم و غصے کی لہر ہے اس بات کو لے کر کہ کل تک تو یہود اور نصارہ ہی اسلام کے دشمن اور کھل کر اسلام کی دشمنی میں سامنے تھے۔ وہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ جو غیر مسلم ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، ہاں یہ کھل کر سامنے آتے نہیں تھے۔ اب ہم جس زمانے میں ہیں ہماری کمزوری ہے، ہماری نالائکی ہے کہ اب یہ آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ اب ہمارا پڑوسی ملک جو ہمارا ازلی دشمن ہے، شروع سے ہی ہمارا دشمن رہا، ہندوستان، یہاں اب مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائیاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی زندگی تنگ کی جا رہی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اب مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسجدوں کو توڑ کر مندر بنانے کی آواز بلند ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ ذہنی طور پر، معاشی طور پر، مذہبی طور پر مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، عرصہ حیات کم کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک تو مسلمان برداشت کرتے رہے اور کر رہے ہیں، لیکن اب کچھ دنوں پہلے قومی سطح پر، ملکی سطح پر، سرکاری سطح پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم و جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں کھل کر گستاخی کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں، ہماری اولاد، ہمارا خاندان، سب کچھ رسول اللہ کی نالین پر قربان ہو جائے، آپ کی شان میں گستاخی کی گئی، نازیبا کلمات استعمال کیے گئے، بیہودہ کلمات استعمال کیے گئے۔ رسول اللہ اور جناب سیدہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا جو کہ ام المؤمنین ہیں، مومنین کی ماں ہیں، ان کے لیے نازیبا کلمات کیے گئے، اور اس بات کا اثر یہ ہوا کہ ساری دنیا کے مسلمان آج سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، اور یہ خوش آئین بات یہ ہے کہ اب عرب ممالک بھی اس بات پر پیچھے نہیں، پہلے سے بہتر اور کھل کر وہ سامنے آئے، اور انہوں نے کھل کر اسلام کا دفاع کیا اور اس بات کا احتجاج کیا کہ ہندوستان نے، چونکہ یہ سرکاری سطح پر ہوا ہے، رکن قومی اسمبلی ایک عورت ہے، ملعونہ مقہورہ ہے، اس نے یہ کلمات بکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی، توہین آمیز، ہتک آمیز لہجہ بھی استعمال کیا اور توہین آمیز گفتگو بھی کی، جس کے بعد ساری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ ایک مسلمان عملی طور پر کمزور ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کا تعلق رسول اللہ سے بیان کیا جائے، جب اس کے سامنے رسول اللہ کی بات کی جائے تو اس کا سر جھک جاتا ہے، ادب سے احتراماً جھک جاتا ہے۔ جب اس کے آگے امہات المؤمنین کا ذکر کیا جائے، تمام امہات المؤمنین کا ذکر کیا جائے، مسلمان کتنا ہی بدعمل ہو جائے اس کی نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں، اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ عمل میں تو پیچھے ہے لیکن ان سے محبت میں کوئی بھی مسلمان پیچھے نہیں ہے۔ جب یہ کہا جائے عاشق رسول، تو چاہے عملی ہو یا بد عمل ہو، ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا اپنی اپنی زندگی میں اپنے اپنے جذبے میں عاشق رسول ہوتا ہے۔
کوئی بڑا ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن کسی کا دل عشق رسول سے خالی نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں روشن ہے۔ شمع یاد رسول کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے، دل سے ان کو خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ ہر شخص جو مسلمان ہے، چاہے وہ عملی طور پر پیچھے ہو، چاہے وہ عملی طور پر صفر ہو، لیکن اعتقادی طور پر جب اس کا تعلق رسول اللہ سے بیان کیا جائے تو وہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہ لہجہ رہا اور یہ ان کا طریقہ رہا ہے۔ اسی وجہ سے آج ساری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں، اور ہندوستان کے جتنے ہندو ہیں ان ہر ایک کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کبھی بھی مسلمان تنہا نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کو تکلیف دینا سارے مسلمانوں کو تکلیف دینا ہے، اور جب بات رسول اللہ کی آ جائے تو پھر تمام مسلمان یکجا ہو کر اس کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور آج ساری دنیا کے مسلمان کھڑے ہیں اور ان کا سوشل بائیکاٹ کیا، اقتصادی بائیکاٹ کیا، معاشی بائیکاٹ کیا، جس کی وجہ سے آج ہندوستان کی سرکار بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ اتنا حساس کیوں ہے؟ یہ مسئلہ اتنا نازک کیوں، جس کو ہم کہتے ہیں ناموس رسالت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی حرمت، اسے کہتے ہیں تحفظ ناموس رسالت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کی حفاظت کرنا۔ یہ مسئلہ اتنا حساس کیوں ہے؟ یہ مسئلہ اتنا سنگین کیوں ہے کہ کوئی بھی مسئلہ اگر ہو جائے تو ساری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج نہیں ہوتے، لیکن خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو جائے تو ساری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج کیوں ہوتے ہیں؟ اس مسئلے کی حساسیت آج ہم بتائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو ایسے نالائق ہیں کہ ہم اس مسئلے کی حساسیت کو جانتے نہیں، ہم سے بڑھ کر وہ جو غیر مسلمین ہیں وہ جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی غیر مسلم نے، کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی مجوسی ہو، کوئی آتش پرست ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی ہندو ہو، آج تک اس نے نماز کے حوالے سے کوئی مضحکہ کے خیز کلمات نہیں کہے ہوں گے، روزے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہے ہوں گے، حج سے متعلق انہوں نے کوئی مذاقن بات نہیں کہی ہوگی، حج کے بارے میں، ہماری عبادات کے بارے میں کبھی بھی انہوں نے توہین آمیز لہجہ یا جملے استعمال نہیں کیے ہوں گے۔ اگر انہوں نے کیے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے توہین آمیز لہجہ استعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ جانتے ہیں کہ حج، نماز، تمام تر عبادات، ان کی اہمیت بھی ہے، ان کی حرمت بھی ہے، لیکن مسلمانوں کے نزدیک سب سے بڑھ کر حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے دل سے رسول اللہ کی حرمت اور محبت نکال دی جائے تو نماز بھی نکل جائے گی، روزے کی اہمیت بھی نکل جائے گی، حج کی اہمیت و افادیت بھی خود بخود مسلمانوں کے دلوں سے نکل جائیں گے، اور پھر یہ ہوگا کہ مسلمان چلتا پھرتا ایک مردہ بن جائے گا، مسلمان ایک لاش بن جائے گا، اور نہ اس کے جذبات ہوں گے، نہ اس کے جذبات کی کوئی قدر ہوگی، ایمانی طور پہ بھی وہ کھوکھلا ہو جائے گا، عملی طور پہ بھی وہ کھوکھلا ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے سب سے بڑھ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، اور پھر بار بار یہ جو گستاخیوں کا سلسلہ ہوتا ہے نا، ایک تو ان کی مکاریوں کو سامنے لانا مطلوب ہوتا ہے، وہ اپنی مکاری اور اپنی غداری اور اپنا مکر و فریب سامنے لاتے ہیں، ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بار بار وہ چیک کرتے ہیں کہ آیا اب بھی مسلمانوں کے دل جذبات حرمت محمد سے بھرے ہوئے ہیں یا کچھ خالی ہوئے ہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات یا صحابہ کرام کی شان میں کوئی توہین آمیز جملے کہے جائیں یا کوئی ایسی بات کہی جائے، ساری دنیا کے مسلمان، اگر ساری دنیا نہ بھی ہو تو کم از کم پاکستان کے مسلمان سراپا احتجاج ضرور ہوتے ہیں۔ کل مسلمان اگرچہ نہ ہو لیکن جو مذہبی طبقہ ہے وہ ضرور سامنے آتا ہے، یہ خوش آئین بات ہے۔ تو اب اس مسئلے کی حساسیت کیا ہے؟ آج ہم نے یہی بتانا ہے، یہی موٹیویٹ کرنا ہے
ہے یہی مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اسی مسئلے کے لیے ہم نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جنہوں نے تکلیف پہنچائی، ایذا دی اللہ کو اور اس کے رسول کو، تو اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا میں اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے آخرت میں ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار رکھا ہے۔ اب اس آیت کے شان نزول میں کئی واقعات اور کئی باتیں آتی ہیں جو محدثین اور مفسرین نے لکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو خوبصورت بات ہے وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے بیان کیا تفسیر مظہری میں، فرمایا کہ یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی ہے اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے محترمہ مقدسہ معطرہ مطہرہ اور ام المؤمنین تمام مومنین کی ماں حضرت جناب صدیقہ بنت صدیق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی گئی اس زمانے میں، اور آپ کی ذات کے ساتھ تہمت لگائی گئی، اور منافقین بغلے بجانے لگے کہ اب ہم نے ایسا وار کیا ہے کہ مسلمان بھی ان سے بری ہو جائیں گے، مسلمان بھی ان سے بدظن ہو جائیں گے، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ ان سے بدظن ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جناب صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی اور آپ کی بارگاہ میں تہمت لگائی، بری تہمت لگائی، ایسی تہمت لگائی کہ ایک مسلمان اسے بولنا کیا سمجھنا اور سوچنا بھی اس کے لیے وہ اپنے آپ کو گناہ سمجھتا ہے۔ انتہائی بری تہمت لگائی۔ جب ایسی بات سامنے آئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ خود بھی غمزدہ تھے کہ اب یہ لوگ میرے گھر تک پہنچ گئے، اس لیے کہ یہ ساری دنیا کا قانون ہے کہ اگر بات کی جائے سیاست کی بات کی جائے تو ایک دوسرے کی سیاست کی بات کی جائے، ذاتیات تک کسی کو اترنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی کی گھر کی بات بازار میں کرے یا کسی کی ذاتی بات کرے۔ یہ اخلاقیات میں سے یہ ایک پیرامیٹر ہے، یہ اخلاقیات ہیں، سیاستدانوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اب ہمارے ہاں کے سیاستدان ان اصول اور ان تہذیب کو جاننے والے نہیں ہیں، جب وہ کسی کی مخالفت میں آئے تو ذاتیات پہ بھی اتر آتے ہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، بڑی تکلیف ہوئی کہ کل تک یہ میری شان میں گستاخی کرتے تھے اور مجھے تکلیف دینے کی کوشش کرتے، تکلیفیں دیتے تھے، اب یہ میرے گھر تک پہنچ گئے، اتنی جرأت ہو گئی۔ تو رسول اللہ کو بڑا غم ہوا، اور ہونے ہی کی بات ہے۔ پھر آپ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کون ہے جو میرے غم کو دور کرے، اور اس عذر کو، اس الزام کو جو منافقین نے، کفار نے، مشرکین نے مجھ پر لگایا ہے، کون ہے جو اس الزام کو مجھ سے دور کرے، کون ہے جو میرے دل کو خوش کرے، کون ہے جو میرے دل کو شاد کرے، ہے کوئی؟ تو پھر اب کھڑے ہوتے ہیں صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کھڑے ہو کر رسول اللہ نے فرمایا کون ہے جو اس بندے کے مقابلے میں میرے ساتھ مل کر جواب دے جس نے مجھے تہمت لگائی، جس نے مجھے دکھ دیا، جس نے مجھے تکلیف دی، میری اہلیہ کو تکلیف دی۔ وہ عبداللہ بن ابی، وہ سردار تھا، منافقین کا سردار تھا، اس کے مقابلے میں کون ہے جو جواب دے گا؟ میرے ساتھ کھڑے ہو کر کون اسے جواب دے گا؟ کون میرا دل خوش کرے گا؟ وہ عبداللہ بن ابی جو مجھے تکلیف دیتا ہے، اور جتنے لوگ مجھے تکلیف دینے والے ہیں سب کو وہ اپنے گھر میں جمع کرتا ہے اور تکلیف دینے کے نئے نئے حربے تلاش کرتا ہے۔ کون ہے جو میرے دل کو خوش کرے اور اسے میری طرف سے جواب دے اور میرے دل کو شاد کرے؟ تو صحابہ کرام تو سبھی موجود تھے۔ اب کہتے ہیں کہ کھڑے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ امام نصفی نے اس کو لکھا ہے سورہ نور کی تفسیر میں۔ امام نصفی فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، وہ عمر جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کیا ہے اور اللہ نے عمر کے دل پر حق جاری کیا ہے۔ یہ جو بولتے ہیں حق بجانب ہے، یہ جو سوچتے ہیں وہ مبنی بر حق بات ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ دوسرے خلیفہ یہ کھڑے ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے نہیں ہوئے، حالانکہ پہلے آپ کو کھڑا ہونا تھا، اس لیے کہ بات خود آپ کے گھر کی تھی،
اس لیے اگر آپ کھڑے ہو جاتے تو بات ایسی مضبوط نہیں ہوتی، اس لیے کہ جناب صدیقہ تو آپ ہی کی بیٹی ہے نا، تو اگر الزام کو ختم کرنا اپنے گھر کی بات ہو تو یہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ تو ان کے گھر کی بات ہے، یہ تو ان کی بیٹی ہے، اس وجہ سے انہوں نے صفائی پیش کی۔ کسی دوسرے کو صفائی پیش کرنا زیادہ بہتر تھا اور انہیں کے لائق تھا، اس وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو کھڑے نہیں ہوئے، اور آپ جانتے تھے کہ مسئلے کی نزاکت کیا ہے۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے براءت کا اظہار کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ہمیشہ صاف اور ستھرا رکھا ہے، اور فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کے جسم میں مکھی کو بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، آپ کے جسم میں مکھی نہیں بیٹھتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مکھیاں غلاظتوں میں بیٹھا کرتی ہیں، تو رب نے یہ منظور نہ کیا، رب نے یہ نہ چاہا کہ جو مکھی غلاظت پر بیٹھے پھر میرے پیارے نبی کے پاک جسم پر بیٹھے، اس وجہ سے رب نے مکھیوں کو منع کر دیا کہ تم ہر جگہ بیٹھو لیکن میرے نبی کے جسم پر نہ بیٹھو۔ فرمایا جس رب نے مکھی کو آپ کے جسم پر بیٹھنے نہ دیا، بیٹھنے سے روک دیا، منع کر دیا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ غلاظت پر بیٹھتی ہے، وہ رب کب چاہے گا کہ آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی ناپاکی ہو؟ لہذا جس طرح رب نے آپ کے جسم کو غلاظت سے پاک رکھا ہے، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ رب نے آپ کے گھر والوں کو، آپ کی گھر والیوں کو بھی پاک رکھا ہے، اس لیے کہ معمولی سی نجاست بھی رب آپ کے جسم پر برداشت نہیں کرتا، تو آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ ایسی بات ہو تو رب کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لہذا جس رب نے آپ کے جسم کو مکھی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا ہے، اسی رب نے آپ کے گھر کو بھی محفوظ رکھا ہے، ہر طرح کی غلاظت سے، ہر طرح کی گندگی سے پاک اور صاف رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا، اور آپ نے فرمایا اللہ تمہارے لیے برکتیں دے، اللہ تمہارے لیے راضی ہو جائے کہ تم نے بہت خوبصورت بات کی، میرا دل شاد کیا۔ انہیں بھی جواب مل گیا، میرا دل شاد ہو گیا۔ اب باری حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اب تو بیٹھ گئے، داد لے کر بیٹھے اور اپنی جذبات کا اظہار کر دیا، اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اور وہ عقیدت کا اظہار کیا جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ ہمارا ہی عقیدہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی، تو یہ ہمارا ہی عقیدہ نہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے، اور امام نصفی نے تفسیر مدارک میں اس پوری روایت کو نقل کیا ہے، امام نصفی نے۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے، اگر اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ رہیں گے تو رسول اللہ سے تعلق مزید مضبوط ہوگا، آپ سے محبت و عقیدت مزید اور زیادہ مضبوط اور پختہ ہوگی۔ اگر اس راہ کو چھوڑیں گے تو پھر رسول اللہ سے تعلق کمزور ہوتا چلا جائے گا، لہذا اسی راہ پر رہیے۔ اب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو بیٹھ گئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے الزام کی برات کرتا ہوں اور میں اس بات کے اعلان کرتا ہوں بے شک آپ سچے، آپ کے گھر والے سچے، آپ صاف اور ستھرے، آپ کے گھر والے اور آپ کی گھر والیاں صاف اور ستھری ہیں، اور وہ جھوٹے ہیں، وہ مکار ہیں، اور وہ الزام لگانے والے ہیں، وہ گندے ہیں، وہ غلیظ ہیں، ان کی زبان بھی گندی ہے، ان کا مزاج بھی گندا ہے، اور ان کا عقیدہ بھی گندا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس کی وجہ یہ ہے، اس کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ رب نے آپ کا سایہ نہیں بنایا، رب نے آپ کا سایہ نہیں بنایا، اور اس وجہ سے سایہ نہیں بنایا کہ کوئی آپ کے سائے پر اگر پاؤں رکھ دے تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ جو رب آپ کے سائے کی حفاظت کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے گھر کی حفاظت نہ کرے؟ جو رب آپ کے سائے کو ہر طرح کی نجاست سے محفوظ رکھتا ہے، یہ کب ممکن ہے کہ وہ آپ کے گھر والوں کو اور گھر والی کو ہر طرح کی غلاظت سے، نجاستوں سے پاک نہ رکھے؟ تو میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں اور میں یہ اعلان کرتا ہوں، جس طرح رب نے آپ کے سائے کو پاک اور صاف رکھا ہے، اسی طرح رب نے آپ کی ذات کو بھی پاک و صاف رکھا ہے، اسی طرح رب نے آپ کی گھر والیوں کو بھی پاک و صاف رکھا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید آپ کا چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا اور آپ نے انہیں دعائیں دیں، بڑی دعائیں دیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے واقعی حق ادا کیا، میرا دل خوش کر دیا اور میری طرف سے انہیں جواب دیا۔ رسول اللہ خود جواب دینے والے ہیں اور آپ خود جواب دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ بات خود آپ کے گھر کی تھی اور بہتر یہ تھا کہ کوئی دوسرا جواب دے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ارادہ رکھتے تھے کہ کوئی دوسرا جواب دے، اور پھر آپ، وہ تو صحابہ کرام مزاج شناسان رسول تھے، وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارادہ فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی محبت پیش کی، اپنی عقیدت پیش کی اور سچی عقیدت پیش کی، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کی، کوئی دروغ گوئی نہیں کی۔ پھر جب باری حضرت عثمان غنی کی آئی تو آپ نے بھی سچی محبت پیش کی، کوئی مبالغہ آرائی نہیں کی، اور یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا جیسے عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نازنی پر اللہ نے مکھی کو بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ مکھی غلاظتوں پہ بیٹھتی ہے، اس لیے رب نے محفوظ رکھا کہ مکھی اگر غلاظت پر اڑ کر غلاظت سے اڑے، کہیں میرے نبی کے پاک جسم میں بیٹھ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ناپاکی کا اثر آ جائے۔ تو جس رب نے مکھی کے بیٹھنے سے آپ کے جسم کو پاک رکھا ہے، اسی رب نے آپ کی گھر والیوں کو بھی پاک رکھا ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اور پھر دوسرا عقیدہ ہمارا ہی ہے، دوسرے لوگ اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر میں ہے سایہ تیرا۔ یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے، ورنہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کا سایہ نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ کہ کہیں کوئی انجانے میں ہی آپ کے سائے پر چڑھ جائے، سائے پر چلے تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور یہ فقط یہی نہیں کہ عقیدہ ہے اور محبت میں ہم نے کہہ دیا ہے، محبت میں کوئی کسی کو کہہ دے تو بہت کچھ کہہ دیتا ہے، جسے ہم عام لفظوں میں مبالغہ آرائی کہتے ہیں، جسے عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ جب انسان محبت میں آ جائے تو پھر زمین و آسمان کے قلابیں ملا دیتا ہے۔ تو ہماری محبت رسول اللہ سے ایسی جھوٹی نہیں ہے۔ رسول اللہ سے ہم نے جو دعویٰ کیا ہے، رسول اللہ کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ علی وجہ البصیرت ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا، ہم نے حدیثوں میں پڑھا، اور صحابہ کرام نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ رسول اللہ کے جسم نازنی کا سایہ نہیں تھا۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دو نہیں 3 رسائل لکھے، 3 رسالے لکھے، اور ہر ایک رسالے کا مضمون الگ الگ ہے، موضوع ایک ہی ہے، انداز الگ الگ ہے، اور اس میں آپ نے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، نہ سورج کی روشنی میں آپ کا سایہ آتا تھا اور نہ ہی چاند کی چاندنی میں آپ کا سایہ آتا تھا۔ جس طرح رب نے آپ کو ہر طرح کی نجاستوں سے پاک رکھا، اس طرح رب نے آپ کے سائے کو بھی ہر طرح کی بے ادبی سے پاک رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال اپنے حبیب سے اس طرح محبت فرماتا ہے کہ گویا جس طرح اگر کوئی شخص براہ راست رسول اللہ کی بے ادبی کرے تو وہ گمراہ ہوگا اور رب کے عذاب کا شکار ہوگا، تو رب اپنے حبیب سے ایسی محبت کرتا ہے کہ رب نے چاہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اگر سائے کی بے ادبی کرے تو میرا غضب اس پر آ جائے۔ اس وجہ سے رب نے آپ کا سایہ نہیں رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ عقیدہ بھی بیان کیا، اور اس عقیدے کے بعد رسول اللہ کی شان بھی بیان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تزیین بھی بیان کی، اور پھر ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کی طہارت بھی بیان کی۔ بتا دیا کہ جو رب آپ کا سایہ نہیں ہونے دیتا کہ کسی کا پیر نہ پڑ جائے، جس طرح رب آپ کے سائے کو محفوظ رکھتا ہے ہر طرح کی غلاظتوں سے، ہر طرح کی نجاست سے، اسی طرح رب نے آپ کے گھر والوں کو، آپ کی گھر والیوں کو بھی ہر طرح کی غلاظتوں سے، نجاستوں سے پاک رکھا ہے۔ وہ الزام اس وجہ سے دیتے ہیں کہ وہ خود غلیظ ہیں، ان کا باطن غلیظ ہے، ان کی باتیں غلیظ ہیں، اس وجہ سے وہ الزام دیتے ہیں۔ اب حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ عنہ نے اپنی عقیدت ظاہر کر دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی غلامی پیش کر دی اور بتا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں جہاں بھر میں آپ ہی کے لیے۔ انہوں نے بتا دیا کہ سیاہیاں مجھ میں، داغ مجھ میں، جلیں نبی کے چراغ مجھ میں، اثاثہ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرے گناہوں پہ اس کا پردہ، وہ میرا امروز میرا فردہ۔ امروز کہتے ہیں پچھلے کل کو، اور فردہ کہتے ہیں اگلے کل کو۔ میرے گناہوں پہ اس کا پردہ، وہ میرا امروز میرا فردہ، شعور میں حاشیے اسی کے، ضمیر بھی اس کا وضع کردہ، وہ میرا ایمان میرا تیقن، وہ میرا معیار تمدن، وہ میرا معیار زندگی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ صحابہ کرام نے یہ بیان کر دیا اور یہ اپنی زندگی سے ثابت کر دیا کہ ہم سب کچھ ہیں، لیکن جب رسول اللہ کے مقابلے میں ہمارا مقابلہ کیا جائے تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ وہ میری منزل ہے راہبر بھی، وہ سامنے ہے پس نظر بھی، وہی مجھے دور سے پکارے اسی کی پرچھائی روح پر بھی، وہ میری منزل ہے راہبر بھی، وہی ہے سامنے پس نظر بھی، اسی کی پرچھائی روح پر بھی، وہی ہے سامنے پس نظر بھی، وہی ہے وہ میری منزل ہے راہبر بھی، وہ میرا ایمان میرا تیقن، وہ میرا اندازہ تمدن، وہ میرا معیار زندگی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام، یہ جو ہم کہتے ہیں نا، یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جذبات تھے، یہ ہمارے اپنے جذبات نہیں ہیں۔ اب باری آئی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مولا علی رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا، پہلے وہ حدیث سنیے، امام مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ پہلے زمانے میں نماز پڑھتے ہوئے نالین پہن کر ہی نماز پڑھتے تھے، اس لیے کچی مٹی ہوتی تھی اور نالین اگر پاک اور صاف ہو، نرم ہو، جس سے انگلیاں مڑ سکے، تو آج بھی اگر کوئی چپل یا جوتی پہن کر نماز پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی۔ دو شرائط ہیں، ایک شرط تو یہ ہے کہ چپل یا جوتی پاک ہو، صاف ہو ہر طرح کی غلاظت سے، اور دوسرا یہ کہ وہ اتنی سخت نہ ہو کہ آپ کی انگلیاں نہ مڑ سکیں۔ اگر آپ کی انگلی مڑ جائے، وہ نرم ہے، تو اگر کوئی شخص جوتا یا چپل پہن کے نماز پڑھے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو پہلے زمانے میں چونکہ یہ وہ اسلام کے شروعات کا دور تھا، تو صحابہ کرام چپل یا جوتی پہن کر ہی نماز پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ ایک تو شروعات اسلام کا دور تھا، دوسرا یہ کہ زمین کچی تھی تو مٹی وغیرہ سے بچنے کے لیے، تو کہتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالین شریف پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں، اور دوران نماز ایک رکعت کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ہی اپنی نالین اتار دی۔ جب رسول اللہ نے اپنی نالین اتاری، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید الخدری اس کے راوی ہیں، اور مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث موجود ہے کتاب الصلاۃ میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نالین شریفین اتار دیے تو تمام صحابہ کرام نے ایک ایک کر کے اپنے نالین اتار دیے۔ اب جب نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اپنے نالین کیوں؟ آپ نے دیکھا کہ سب کے نالین اترے ہوئے، سب کی چپلیں اتری ہوئی ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اپنی چپلیں کیوں اتار دیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے نالین اتار دیے تو ہم نے بھی اتار دیے، ہم نے بھی اتار دیے۔ تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے اتارنے کا سبب تو کچھ اور تھا، میرے اتارنے کا سبب یہ تھا کہ ایک رکعت کے فوراً بعد ہی جبریل امین آئے، رب کا پیغام لائے، اور رب کی جانب سے یہ حکم ہوا پیارے حبیب آپ کے نالین میں کچھ گندگی لگی ہے، ناپاکی نہیں، تھوک یا اس طرح کی کچھ گندگی لگی ہے، لہذا پیارے حبیب رب کو یہ منظور نہیں ہے، یہ اگرچہ ناپاکی نہیں ہے لیکن رب چاہتا ہے کہ آپ کی نالین میں کچھ گندگی بھی نہ لگے۔ تو جب جبریل امین کی جانب سے مجھے یہ پیغام ملا تو دوران نماز ہی میں نے نالین اتار دیے۔ اب مولا علی رضی اللہ عنہ اسی حدیث کا حوالہ دے کے فرماتے یا رسول اللہ، جو رب آپ کی نالین میں تھوڑی سی گندگی کو برداشت نہیں کرتا اور اتار دینے کا حکم دیتا ہے، وہ رب کب چاہے گا کہ آپ کے گھر میں کوئی غلاظت ہو؟
آپ کے گھر میں کوئی نجاست ہو، یہاں سے مولا علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تو معلوم ہی ہوا، صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے نا، یہ کوئی گھر کی بات نہیں ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ نمازی کی نظر سجدے کی طرف ہو، لیکن وہ صحابہ کرام کیسی نماز پڑھتے تھے کہ وہ نماز کے دوران ہی انہوں نے دیکھ بھی لیا، چلو بالکل سامنے جو ہے، جو مؤذن صاحب کی جگہ میں کھڑا ہے، امام اگر اپنی چپل اتارے گا تو جو پیچھے کھڑا ہے بالکل اس کے سامنے، تو ظاہر ہے کہ وہ دیکھ لے گا، کسی طرح کنکھیوں سے نظر آ جائے۔ لیکن دائیں بائیں جو لوگ ہیں، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، ایک ایک کر کے سب نے چپلیں اتار دیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام جب کعبے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تو ان کی نظر کعبے پہ ہوتی تھی، اور جب صحابہ کرام رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تو ان کی نظر کعبے کی جانب ہوتی تھی، وہ رسول اللہ کو دیکھ رہے ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اذان تیری محبت کا ایک بہانہ بنی، نماز تیری زیارت کا ایک بہانہ بنی۔ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بھی محبت والوں کے لیے نماز ہے۔ یہی وجہ، یہ ایک حدیث نہیں ہے، کئی احادیث ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ کسی نے پوچھا، حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہری سری نمازوں میں تلاوت کرتے تھے؟ سری نماز یعنی ظہر یا عصر کی نماز ہے، کیا رسول اللہ قرآن پڑھتے تھے؟ تو ہر ایک نے کہا، صحابہ کرام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری جو پرانے صحابہ کرام ہیں انہوں نے فرمایا بے شک رسول اللہ سری نمازوں میں یعنی ظہر اور عصر کی نماز میں بھی قرات کرتے تھے۔ تو کہا یہ تو سری نماز ہے، اس میں آپ نے کیسے پہچان لیا کہ رسول اللہ قرات کرتے تھے؟ تو فرمایا جب ہم نماز پڑھتے تو رسول اللہ کی داڑھی کی طرف دیکھتے، جو پیچھے سے داڑھی شریف نظر آتی تھی تو آپ کی داڑھی ہلتی ہوئی نظر آتی، ہم سمجھ جاتے آپ قرات کر رہے ہیں، لاستراب لحیتہ، اس لیے کہ رسول اللہ کی داڑھی بہت گھنی تھی، تو ہم پیچھے سے رسول اللہ کو دیکھتے، آپ کی داڑھی دونوں جانب سے تھوڑی تھوڑی نظر آتی، ہلتی ہوئی نظر آتی، تو ہم سمجھ جاتے کہ رسول اللہ قرات فرما رہے ہیں۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، یہ تو اتفاقی امر بھی ہو سکتا ہے، کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ کتنی آیات تلاوت کرتے تھے؟ فرمایا کہ اکثر و بیشتر سری نمازوں میں 20 آیات تلاوت کرتے تھے۔ یہ کیسے پہچانا؟ فرمایا داڑھی کو دیکھ کر ہم نے گن لیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز میں یہ سب کیا کرتے، اس کے باوجود نماز ٹوٹتی نہیں تھی۔ آج کا مولوی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک نماز میں رسول اللہ کا خیال نہ آئے وہ نماز ہی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، روح بھی تو، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں حجاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا رکوع بھی حجاب۔ ہمارا عقیدہ تو وہ ہے جو علامہ اقبال کا عقیدہ ہے۔ لہذا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کا حوالہ دیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رب آپ کے نالین میں معمولی سی گندگی، ناپاکی نہیں، گندگی برداشت، اگر ناپاکی ہوتی تو پھر رسول اللہ کو نماز دہرانے کا حکم ہوتا، لیکن رسول اللہ نے نماز نہیں دہرائی، مطلب یہ ہوا کہ وہ ناپاکی نہیں تھی، وہ گندگی تھی، اور رسول اللہ بھی جانتے تھے کہ یہ معمولی چیز ہے، اس سے نماز ہو جاتی ہے، اس وجہ سے آپ اپنے نالین پہن کے ہی نماز فرما رہے تھے، نماز ادا فرما رہے تھے۔ جو رب معمولی سی گندگی بھی رسول اللہ کے نالین پر برداشت نہیں کرتا، مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ ستھرے ہیں، آپ کے گھر والے ستھرے ہیں، اس لیے کہ جو رب آپ کے نالین کی ستھرائی کے لیے ایسا اہتمام رکھتا ہے، وہ رب کب چاہے گا کہ خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کوئی غلاظت ہو، آپ کے گھر میں کوئی نجاست ہو، آپ کے گھر میں کوئی گندگی ہو، کو خدا اور رسول کو خوش کر رہے ہیں۔ تو آج بھی جنہوں نے جناب صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے رب بھی حالت غضب میں ہے اور گنبد خضرا کے مکی بھی حالت غم میں ہے، غضب میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ بہت حساس ہے، یہ فقط نماز اور روزے کا مسئلہ نہیں، یہ ہمارا قلبی عقیدہ ہے، اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ یہ ایمان اور کفر کا معاملہ ہے۔ ہم خواب غفلت میں موجود ہیں، اور بس ہم میں سے بعضوں کو تو معلوم بھی نہیں کہ معاملہ کیا ہوا ہے، بس ادھر ادھر سے سنا کر ہم نے کچھ معمولی سی بات سن لی ہے۔ ایک رکن قومی اسمبلی ہندوستان کی ایک
جب قومی اسمبلی جو ہے نا یہ پورے ملک کی سربراہی کرتی ہے، پورے ملک کی نمائندگی کرنے والی وہاں جتنی شخصیات ہیں، جتنے لوگ ہیں وہ ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کی بات ملک اور ریاست کی بات ہوتی ہے، وہ انفرادی بات نہیں ہوتی۔ چاہے قومی اسمبلی ہو چاہے صوبائی اسمبلی ہو، وہاں پہ کھڑے ہو کر کوئی شخص کچھ بھی کہہ دے وہ ریاست کی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ پوری ریاست نے انہیں ہی نومینیٹ کیا ہے۔ تو جب بات وہاں سے چلے تو مطلب یہ ہے کہ یہ ریاست کی بات ہے، اس کی اپنی بات نہیں ہے۔ تو اس نے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جناب صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی، اور پھر اس گستاخی کے بعد ساری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج بنے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے جتنے لوگ ہیں ان سے محبت و عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا اب ہم نے کیا کرنا ہے، ساری دنیا میں اکثر و بیشتر اسلامی ملکوں نے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا، اور ہمیں چاہیے، اب تک ہماری ریاست سے ایسا حکم نہیں آیا ہے، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ ہر ایک اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے دیگر اور جس طرح مسلم ممالک نے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا ہے، تمام مسلم ریاستوں کو، تمام مسلم ملکوں کو چاہیے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے۔ مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، سوشل بائیکاٹ کرنا اور انہیں مالی طور پر نقصان پہنچانا، یہ بہت زبردست اور دیر پا حربہ ہے، اس سے کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اور مسلمانوں کے علاوہ جتنی قومیں ہیں نا وہ اپنی معیشت کے مقابلے میں بہت حساس ہیں، ان کے ہاں معیشت کا ٹوٹ جانا موت ہے، لہذا وہ اپنی معیشت سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ اپنے کاروبار سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ اپنے پیسوں سے بہت محبت کرنے والے۔ جب ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا جائے تو اس کا رد عمل بہت جلدی سامنے آتا ہے اور آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے، لیکن یہ دیر پا حل نہیں ہے۔ دیر پا حل کیا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو اعلیٰ حکام ہیں انہوں نے اپنے انداز میں اپنی محبت پیش کرنی ہے، تو ہم نے بھی تو کچھ تو کرنا ہے۔ ہم نے یہ کرنا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ ہم بھی زندگی گزارتے ہیں تو مختلف چیزیں ہم دکانوں سے لیتے ہیں، اب غور سے دیکھ کر لیں، یا کوئی دکاندار ہے تو وہ ایسی چیزیں رکھے ہی نہیں جو ہندوستان کی چیزیں ہیں، یا پھر ہم ہیں، ہم جب خریدنے جائیں کوئی بھی چیز، مختلف چیزیں ہم خریدتے ہیں نا، ظاہر ہے کہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ میڈ ان ہندوستان تو نہیں ہے، بھارت تو نہیں ہے، میڈ ان انڈیا تو نہیں ہے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو پوچھ لیجئے کہ ایسا تو نہیں، اگر ہے تو اسے نہ لیں۔ ہمارے اپنے ملک کی چیز بھلے گھٹیا ہو ہم برداشت کر لیں گے، اس لیے کہ معاملہ ہمارا اپنا نہیں، رسول اللہ کی عزت و ناموس کا ہے۔ وہاں کی چیز جتنی اعلیٰ ہو ہمارے لیے صفر ہے، اور ہمارے اپنے ملک کی چیز جتنی گھٹیا ہو ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل تک تو مسئلہ قومی تھا، پیسے کے اتار چڑھاؤ کا تھا، لیکن اب مسئلہ ایمان کا ہے، اب مسئلہ اسلام کا ہے، اب حرمت رسول کا ہے، حرمت تحفظ ازواج مطہرات کا ہے۔ لہذا جب ایسا ہے تو اب ہم نے سختی سے عمل کرنا ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اب اپنے آپ کو نظریاتی مسلمان بننا ہے۔ نظریاتی مسلمان، نام کا مسلمان نہیں بلکہ یعنی پریکٹیکلی مسلمان بننا ہے۔ نظریاتی مسلمان کیسے بنے گا؟ صرف ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا دیر پا مسئلے کا حل نہیں ہے، ان کے کلچر کا بھی بائیکاٹ کرنا ہوگا، ان کی وضاقتہ کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، ان کے رسم و رواج جو ہمارے ہاں کینسر کی طرح پھیل گئے ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو تمہارے نبی کی شان میں گستاخیاں کریں، اور تم جب فلمیں دیکھنے کے لیے آؤ تو ان کی ساری دنیا کی فلمیں حرام ہیں، گانے حرام ہیں، لیکن آج کا مسلمان نوجوان اگر گانے سنے تو وہیں کے گانے سنے، فلمیں دیکھے تو وہیں کی فلمیں دیکھے۔ مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج سے اپنے آپ کے لیے اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ اللہ اس کے رسول سے ہماری ایسی محبت ہے، آج کے بعد ہم فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے۔ اگر ہم چیک کرنے پہ آ جائے نا
تو جتنے موبائل ہیں یہاں پر اگر چیک کرنے پہ آ جائیں، میں ہو سکتا ہے کہ میرا گمان غلط ہو، لیکن 80% ایسے ہوں گے جن کے موبائل میں ہندوستانی گانے بھرے ہوں گے، ہندوستانی فلمیں۔ ہم تو اسی معاشرے میں رہتے ہیں نا۔ اپنے آپ کو دیکھو اور دیکھو کہ تم کس نبی کے پیروکار ہو، کس نبی سے محبت کرنے والے۔ تمہاری محبت پہ کسی کو شک نہیں ہے اور کسی کو شک ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اس محبت کا تقاضا ہے، کل تک غفلت میں وقت گزار دیے تو گزار دیے، اب یہاں سے جانے کے بعد نہ ڈیلیٹ کر دو۔ میں اگر چاہوں تو ابھی بھی حکم دے سکتا ہوں، اور مجھے آپ سے محبت کا اتنا بھروسہ ہے کہ اگر میں کہوں ابھی ڈیلیٹ کرو تو ابھی آپ ڈیلیٹ کر دیں گے، لیکن پھر کیا خبر ہے گھر جا کر دوبارہ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ لہذا ہم نے اس چیز کو بدلنا نہیں ہے، اپنے دل کو بدلنا ہے، اپنے دل کو بدلنا ہے۔ ان چیزوں میں ویسے بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے، ان میں رکھا کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ گانے سنتے سنتے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، شراب پیتے پیتے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، فلمیں دیکھتے دیکھتے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور کوئی اچھا ہوتا ہے وہ خطبہ دیتے دیتے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ موت آئے تو اس طرح موت آنی چاہیے، تو موت اس طرح کیسے آئے گی؟ جب زندگی بھر اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے کام کرتے رہیں گے تو وقت وصال کلمہ طیبہ خود بخود آپ کی زبان پہ آئے گا انشاءاللہ۔ لہذا ان چیزوں کا، ان کی وضاحت، ان کے رسم و رواج ہمارے ہاں بھر گئے ہیں نا، ان رسم و رواج کو بھی ختم کرنا ہے۔ فلمی ڈرامے ایسے بھی دیکھنے نہیں ہیں، اب مزید سختی کیجئے، اور اپنے موبائل کو جس طرح آپ نے اپنے آپ کو پاک رکھا ہے، مسجد آئے تو وضو کر کے آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے تو نہا کر آئے نا، اپنے باطن کو، ظاہر کو پاک کر لیا، اب اپنے باطن کو بھی پاک کیجئے، اپنے باطن کو بھی پاک کیجئے، اپنے موبائل کو بھی پاک کیجئے۔ جس موبائل میں قرآن مجید رکھا ہے اس میں پھر فلمیں نہیں ہونی چاہیے، اس میں ڈرامے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ہونا چاہیے۔ اب ہمیں نظریاتی مسلمان بننا چاہیے۔ ہم تو انٹرنیٹ پر اب سب کو، ہم سے زیادہ تو آپ دیکھنے والے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان کیسے تڑپ رہے ہیں۔ روز کوئی بھی چینل کھولا جائے وہاں پر بس ایک ہی ہے، مسلمان مسجد، مسلمان مسجد، مسلمان مسجد، بس یہی ہے۔ مسلمانوں پر الزام، ان کی پرانی مسجدیں توڑ کر اب مندر بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کا کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ اب وقت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم کیا ہیں۔ ایک شیر کا بچہ بکریوں کے ساتھ پل کر جو ہے نا وہ بکری کی طرح ہو گیا، گھاس کھانے لگا، بکریوں کے ساتھ چلنے لگا، تو کسی نے کہا کہ یہ شیر تھا، بکری ہو گیا، بکری ہی رہے گا۔ تو پھر کسی نے کہا، کسی سمجھدار نے کہا، جس دن شیر کو پتہ چل جائے وہ شیر ہے تو پھر وہ شیر ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں یہ پتہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ جس دن ہم نے اپنے دل میں اس بات کا یقین کر لیا، اور یہ یقین ہے، اس بات کو پختہ کر لیا، پھر ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو جائے گا، باطن بھی اچھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔